جب آپ ایک مہارت بیان کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اور کوئی مہارتیں نہیں، تو اس لیے میں نے کسی ایک مہارت پہ کانسنٹریٹ نہیں کیا۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ بھئی شاید میری کوئی کوالیفیکیشن ایسی اسٹرانگ کسی بھی شعبے میں نہیں ہے، بہت بکھرا ہوا شخص ہوں۔ اس میں ایکٹنگ کا جتنا ٹیلنٹ اور جتنا بھی اگر کوئی تھا جوہر، وہ آئی فیل کہ میں نے ایگزاسٹ کر لیا۔ آئی فیل کہ بھئی یہ بدن ہونا چاہیے، ادروائز وہ پروپیگنڈا ہو جاتا ہے۔ جس طرح میں نے سورج کے ساتھ ساتھ کی بات کی، یا میری کچھ کہانیاں ایک دور میں بین ہو گئیں۔ اگر کوئی شخص کریٹو ہو اور خوش نصیب ہو تو وہ اپنے حصے کے بیوقوف پیدا کر لیتا ہے۔ مستنصر حسین تاڑڑ کا نام کس نے نہیں سنا؟ چاہے انہیں آپ چاچا جی کے نام سے جانتے ہوں جب یہ ٹی وی پہ آیا کرتے تھے، چاہے آپ نے ان کی کتابیں پڑھی ہوں، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ پاکستان کے سب سے زیادہ دا موسٹ سیلنگ آتھر آف پاکستان ہے، اور ان کے ٹریولرز کی تو کیا بات ہے، دنیا کے کون کون سے کونے میں یہ نہیں گئے۔ ہی از این امیزنگ مین، ہی از این امیزنگ رائٹر، اور سب سے بڑی بات یہ ہے دیٹ از این امیزنگ ٹاکر۔ اتنی باتیں کرتے ہیں، اتنا مزہ آتا ہے۔ تو جب مستنصر صاحب کو میں نے اسٹوڈیو میں بلایا تو میں کچھ گھبرا سے گئی، میں نے کہا یہ تو بہت ہی بولیں گے، لیکن انہوں نے کچھ تحمل کے ساتھ میرے سوال بھی سنے اور جواب بھی دے۔ آئیے ملتے ہیں مستنصر حسین تاڑڑ۔ مصنف بھائی، ابھی آپ نے جو پرفارما بھرا ہے جی، اس میں آپ نے لکھا ہے کہ وجہ شہرت شاید یہ کچھ نہیں، یا کوئی نہیں، کوئی خاص شعبہ نہیں۔ مجھے آپ بتائیے، کمپیر آپ، ناول نگار آپ، ٹریولوگ رائٹر آپ، شارٹ سٹوری رائٹر آپ، ایکٹر آپ، ٹی وی رائٹر آپ، ہاؤ کین یو سے دیٹ؟ نہیں، اس میں یہ ہے کہ لکھا ہوا کہ خصوصی مہارت۔ جب آپ ایک مہارت بیان کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اور کوئی مہارتیں نہیں، تو اس لیے میں نے کسی ایک مہارت پہ کانسنٹریٹ نہیں کیا۔ لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں، جی، جو بھی ہماری بات ہو رہی تھی کہ ان سب کو اگر سامنے رکھیں آپ، تو جس طرح ہوتا ہے نا، ایک بچہ بہت پیارا ہوتا ہے، تو ان میں سے کوئی ایک چیز زیادہ پیاری ہے؟ میرے جو مختلف پیشنز ہیں اس میں ایک آوارہ گردی بھی ہے، جس کو انگریزی میں ویگابونڈ آپ کہہ لیں۔ آئی فیل کہ I'll give up everything else, including literature and television, for just roaming around, just to be a vagabond. یہ شوق کیسے ہوا، دس ٹریولنگ؟ پہلے تو ٹریولنگ کا شوق ہوگا، پھر لکھنے کا آیا ہوگا نا؟ ہاں، ڈیفینیٹلی۔ کوئی مطلب خاص اس کا کوئی نقطۂ آغاز نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ بھئی یہ طبیعت میں جو ایک بے چینی ہوتی ہے یا آوارگی ہوتی ہے، اور اس کے بعد مواقع ملنے شروع ہو گئے، اور اس کے بعد مواقع ملنے کے ساتھ ساتھ جب ایک پیشن جو ہے وہ آپ کا ذریعہ روزگار بھی بن جائے، آپ کی کتابیں فروخت ہونی شروع ہو جائیں، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر ایکسٹینڈ ہو جاتا۔ آپ نے آج تک نوکری نہیں کی شاید؟ جی نہیں، جسے ہم نوکری کہتے جی، ہیں، گھڑی کے مطابق ملازمت؟ جی نہیں کی، آج تک نہیں کی۔ شوق سوائے انگلینڈ میں جب وہ سمر ویکیشنز ہوتی تھی تو ہم فیکٹریز میں کام کرتے تھے ایز اسٹوڈنٹس، لیکن ادروائز نہیں کی۔ کیوں؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ بھئی شاید میری کوئی کوالیفیکیشن ایسی اسٹرانگ کسی بھی شعبے میں نہیں ہے، بہت بکھرا ہوا شخص ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ کوئی انٹینشنل نہیں ایسا ہوا، اٹ جسٹ ہیپنڈ، اور وین آئی لک بیک اینڈ آئی فائنڈ آؤٹ کہ واقعی میں نے آج تک نوکری نہیں کی۔ اس سے ایک فائدہ بھی مجھے ہوا کہ میری جو انڈیپینڈنس ہے وائل رائٹنگ، کیونکہ نو میٹر چاہے وہ جی ایم اسٹیشن کی نوکری ہو، اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو وہ کچھ کرنا پڑتا ہے جو آپ نہیں کرنا چاہتے۔ بالکل۔ چنانچہ کچھ ایک زنجیر سی اندر بن جاتی ہے نوکری کے ساتھ، جو فارچونیٹلی میرے اندر نہیں بندھی، چنانچہ میرا اظہار جو ہے اس میں زیادہ شاید آزادی، لیکن نقصان جو ہوا ہے وہ ہوا ہے آرگنائزیشن کا۔ آئی ایم ہائیلی ڈس آرگنائزڈ پرسن، کیونکہ ملازمت سے کم از کم آپ ایک خاص وقت پہ اٹھتے ہیں، ڈسپلن آ جاتا ہے، آپ دوسروں کی بات سنتے ہیں اور اس کے بعد اپنا اوپینین فارم کرتے ہیں، تو یہ نقصان مجھے ہوا۔ میں سارا دن میں گھر بیٹھا رہتا ہوں، مائی وائف از فیڈ اپ ود می، وہ کہتی ہے کہ دوسروں کے مرد ایک خاص وقت پہ باہر جاتے ہیں، خاص وقت پہ گھر آتے ہیں، میری جان چھوڑتے ہیں، میں پھر اپنا گھر چلاتی ہوں۔ وہ یہ
نقصان ہوا. تو یہ نقصان ہوا. یہ بتائیے کہ جس طرح آپ سے تو میں یہ مذاق کر سکتی ہوں، جس طرح پہلا عشق یاد رہتا ہے، تو اس طرح پہلا ڈرامہ، کیونکہ ہم تو آپ کو ٹیلی ویژن کی مناسبت سے کسی حد تک جانتے ہیں، تو پہلا ڈرامہ یاد ہے؟ جی، پہلا ڈرامہ یاسمین طاہر اور نعیم طاہر کا تھا. نعیم طاہر نے لکھا تھا، اس کا نام تھا پرانی باتیں. یہ بات بھی میرا خیال 30 برس سے زیادہ کی. اور پھر اپنا لکھا ہوا ڈرامہ؟ اچھا، لیکن ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں جی، کہ ٹیلی ویژن پہ میں آیا کیسے. چلیں، بالکل. ہاں، بالکل. کیونکہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ٹیلی ویژن بھی اور لٹریچر بھی، میں ایک حادثاتی ادیب ہوں اور حادثاتی میزبان یا ایکٹر کہہ لیں. میری کوئی انٹینشن نہیں تھی کبھی بھی. نیچرلی لٹریچر میں شروع سے انٹرسٹڈ تھا، پڑھا بڑا بہت تھا، لیکن کبھی بھی فل ٹائم ادیب بننا یا ٹیلی ویژن پہ ایک پرسنالٹی کے طور پر، تو وہ میرے پلانس میں نہیں تھا. MNH ہمارے دوست تھے، تو ایک دعوت کے موقع پر، یہ 30-32 سال پہلے کی بات، ہمارے ایک اور دوست ہیں جو پولیٹیکلی از ویری امپورٹنٹ، آئی وونٹ لائک ٹو نیم ہم، ہی مے ناٹ لائک اٹ. تو ہم دونوں نے وہ ایک جو جوانی کی ایکزوبرنس ہوتی تھی اور اس کا چاؤ ہوتا ہے اور اس کی خوبصورتی ہوتی ہے، تو اس میں ہم نے کہا کہ سر جی دیکھیں ہم کتنے ہینڈسم ہیں دونوں. 30-32 سال پہلے کی جی ہاں، بات ہے. دیٹس وائی آئی سیڈ 30-32 سال، وی یوزڈ ٹو، کبھی ہم بھی. تو آپ ہمیں ہیرو کیوں نہیں لے لیتے؟ تو یہ ایسے ہی لائٹ وین میں ہوئے بات. 5-6 دن کے بعد انہوں نے اسکرپٹ بھیج دی. اچھا، سیریس ہو گئے؟ جی ہاں. تو میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے. ہمارا ذمہ دار گھرانے سے تعلق ہے اور آپ جانتے ہیں کہ بھئی جو پرفارمنگ آرٹس ہیں ان کو ذرا کسی اور لیول پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے. مطلب اٹ واز ٹوٹلی شاکنگ کہ بھئی ایک جاٹ جو ہے وہ اسٹیج پہ جا کے پرفارم کرے وغیرہ وغیرہ. تو میں نے کہا کہ یہ ان کو دوسرے صاحب کو بھیجیں جنہوں نے کہا تھا. ان کو جو ان سے میں واپس آیا ہوں، وہ کہتے میں نے نہیں کرنا. تو فائنلی یہ ہوا تھا کہ ہم دونوں نہیں کرنا چاہتے تھے، نہ ہم ایکٹر تھے. وہ ایسے ہی اس وقت ذرا وہ ایسے ہی مذاق. تو MNH نے کہا کہ نہیں، یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ بھئی تم میں سے کس نے کرنا ہے، کیونکہ تم نے کہا تھا اور کرنا ضرور ہے. کرنا ضرور ہے. چنانچہ موسٹ پرابلی ہم نے ٹاس کیا تھا اینڈ آئی لاسٹ دیٹ ٹاس. اور وہ اس ٹاس کے لوز کرنے کی وجہ سے آپ لوگ مجھے برداشت کرتے ہیں for last 30 years. اتنے سال ہو گئے. بتائیے، اگر ٹیلی ویژن کی صرف اگر بات کریں، کمپیئرنگ آپ کا ایک فیلڈ ہے، ایکٹنگ آپ کا ایک فیلڈ ہے، اور ہے جو بھی ہے جی تھا، چلیے، اور رائٹنگ یعنی ٹیلی ویژن کے حوالے سے، ان تینوں میں واٹ ڈڈ یو انجوائے موسٹ؟ میرا خیال ہے کہ مختلف جو پیریڈز آئے ہیں مجھ پہ، کیونکہ جب میں نے ایکٹنگ کی ہے تو اس وقت ایک فارمیشن ہوتی ہے پرسنالٹی کی، چیزیں آدمی سیکھ رہا ہوتا ہے، لرن کر رہا ہوتا ہے، ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، پیشنز ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ وہ ٹھنڈے ہو جاتے. تو ان پیشنز کے لیے، اس ایکسائٹمنٹ کے لیے بہترین اظہار جو تھا وہ ایکٹنگ تھا. ایک کیتھارسس بھی آپ کہہ لیں، یا ٹیلنٹ تو اتنی ہمارے میں نہیں تھی، لیکن ایک جو کانفلکٹ ہوتا ہے باقی ایکٹرز کے ساتھ اور پرفارم کرنا کہ یہ ڈائلاگ ہیں یا یہ سٹوری ہے اور اس میں وغیرہ وغیرہ، تو اس پیریڈ میں آئی انجوائڈ ایکٹنگ ویری مچ. اس کے بعد کمپیئرنگ کا، کیونکہ 15 سال پہلے میں نے اپنا آخری ڈرامہ کیا، اور اس کی بیسک وجہ یہ، آئی نیور سیڈ کہ بھئی آئی ایم گوئنگ ٹو ریٹائر فرام ایکٹنگ، لیکن آئی پرسنلی فیل اینڈ ویری سنسیئرلی کہ مجھ میں ایکٹنگ کا جتنا ٹیلنٹ اور جتنا بھی اگر کوئی تھا جوہر، وہ آئی فیل کہ میں نے ایگزاسٹ کر لیا. ٹھیک. اور آئی ڈنٹ وانٹ ٹو ریپیٹ مائی سیلف سیم رولز اور سارا کچھ. تو آئی ڈیسائیڈڈ کہ آئی گیو اپ ایکٹنگ. اس کے بعد کمپیئرنگ کا، ایز یو نو کہ میں ایم دا فرسٹ کمپیئر آف مارننگ ٹرانسمیشن، اینڈ پہلی لائف آلموسٹ 8 years. تو آئی انجوائڈ دیٹ ٹو، کیونکہ اس میں جو فریڈم تھی لائیو میں، ریکارڈڈ پروگرام میں وہ فریڈم نہیں ہوتی، اور مجھے ہمیشہ پرابلم ہوتی ہے اب ریکارڈ کرواتے ہوئے پروگرام. آئی وانٹ کہ یہ کیمرہ جو ہے یہ سامنے اور اس سے میں باتیں کر رہا ہوں. اور کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بہت بڑا میں شو کر رہا ہوں اور کیمراز دور ہیں، تو میں کسی ایک کیمرہ مین کو کہتا ہوں کہ آپ پلیز میرے منہ کے آگے آئیے، میں آپ سے باتیں کرنا، مجھے اب عادت اس کی ہے. تو اس میں جو میرا مختلف تجربات تھے یا پڑھا وڑا، کیونکہ کچھ کام اور کوئی کیا نہیں، تھیٹر دیکھا، آوارہ گردی کی، کتابیں پڑھی، تو وہ جو ویریڈ نالج تھی، وہ ماسٹر تو نہیں ہوئے لیکن جیک ویک ہو گئے. اور تو وہ پھر شیئر کرنے کا وہ شیئر کیا، اس کو میں نے انجوائے کیا. ایز فار ایز پلے رائٹنگ از کنسرنڈ، میں نے بہت زیادہ نہیں لکھے، 5-7 سیریلز لکھے، کیونکہ پلیز کے لیے یا سیریل کے لیے آئی فیل، جس طرح شارٹ سٹوری کے لیے وہ بھی میں نے کم لکھی،
کہ مجھے تھوڑی سی کمپلشن چاہیے, کوئی چیز مجھے تنگ کر رہی ہو تو میں لکھتا ہوں. آئی کینٹ پلان اے سیریل, آئی کینٹ پلان اے ڈراما. چنانچہ یہ دو جو شعبے ہیں جو مجھے سیٹسفیکشن دیتے ہیں, لیکن آئی فیل کہ جو کمپیئرنگ ہے وہ مجھے زیادہ سیٹسفیکشن زیادہ مزہ آتا ہے. جی. مجھے بتائیے, میں خود بھی چونکہ ٹیلی ویژن میں اتنے سال سے, ہمارے یہاں پابندیاں ہیں, پیری میٹرز ہیں, جی چینج بھی ہوتے رہتے ہیں جی. مختلف وقتوں میں. ایک کریٹو شخص کے لیے یہ پیری میٹرز تنگ کرتے ہیں اسے کہ اسے اسی کے اندر اپنے آپ کو ڈھالنا ہے. نہیں, ایکچولی میں آئی ڈس ایگری ود دس تھیسس. اچھا, میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگ یہ بہانہ بناتے ہیں کام نہ کرنے کا, کیونکہ ان کے پاس وہ پاور نہیں ہوتی, وہ پیشن نہیں ہوتا ٹو کریٹ. جب تک لمیٹیشنز جب آتی ہیں تو ان کے بیچ میں رہ کر وہی کہنا جو آپ کہنا چاہتے ہیں, وہ میرا خیال ہے زیادہ ایک چیلنجنگ بات ہوتی ہے. اور ایک تو یہ مطلب میری بہترین کہانیاں جو ہیں وہ پابندیوں کے دوران لکھی گئی, کیونکہ وہ زیادہ آپ کو ایک جب چیز چبھتی ہے, کیونکہ میں ہمیشہ آئی فیل کہ بھئی رائٹر جو ہوتا ہے وہ پیرلل گورنمنٹ ہوتا ہے, ہی سو امپورٹنٹ. اور گورنمنٹ کوئی بھی ہو تو جو پیرلل گورنمنٹ ہے اس کا کام ہی کریٹیکل ہے, کرٹیسائز کرنا ہے. وہ کس طور وہ کرتا ہے یہ اس کیپیبلٹی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے جو رائٹر میں. تو پھر اگر یہ کہا جاتا ہے, میں تو مانتی ہوں اس کو, کہ رائٹر از این ایجنٹ آف سوشل چینج, یو obviously believe in that. میں انٹینشنلی وہ ایجنٹ نہیں بنا کبھی بھی, نہ بننا چاہتا ہوں. آئی فیل کہ بھئی یہ ود ان ہونا چاہیے, ادروائز وہ پروپیگنڈا ہو جاتا ہے. جس طرح میں نے سورج کے ساتھ ساتھ کی بات کی, یا میری کچھ کہانیاں ایک دور میں بین ہو گئیں, تو میں نے پلان کر کے یہ نہیں کیا کبھی بھی کہ معاشرہ چینج ہو جائے, اور یہ میں نے کرنا ہے. آئی فیل کہ کوئی بھی رائٹر جو ہے وہ اوور آل اس کے اندر ایک بے چینی ہوتی, اور وہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا چاہے اس کے لیے ایک پرفیکٹ معاشرہ کریٹ کیا. یہی رائٹر چنانچہ آٹومیٹکلی وہ جو سوشل چینج ہے وہ اس کا نمائندہ ضرور ہوتا ہے. تخلیقی کام کے لیے میں نے سنا ہے کچھ لوگوں سے, میں نے چونکہ اپنے والد صاحب کو تو دیکھا ہی ہے, جی. لیکن کچھ اور لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جب اگر آپ کہیں لکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ایک بے چینی, ایک پریشانی, ایک اضطراب, رات کو نیند نہ آنا, چلنا پھرنا. ابا تو بہت سگریٹ وغیرہ پیتے تھے, میں بھی پیتا, بس یہی ان میں میرے میں مشکل ہے. یہ بتائیے کہ بہت مشکل ہے نہیں, ایکچولی یہاں سے یہاں تک لانا. آپ بات کر رہے ہیں ایک شاعر, میں نثر نگار بنیادی طور پہ. نثر کا میدان ٹوٹلی مختلف ہے شاعری سے, اور شاعر کئی لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی شاعری کا کیا ہے, ہم تو باتھ روم جاتے ہیں یا پلین میں سفر کر رہے تھے. ہمارے بڑے اچھے دوست کہتے ہیں تو شاعری ہو جاتی. تو کسی نے کہا کہ بھئی شاعری بھی پھر اسی قسم کی ہوتی. لیکن یہ ہے کہ نثر کے لیے, اسی لیے نثر کم لکھی گئی پاکستان میں, خاص طور پہ ناول. اس کے لیے جو ایک کنسنٹریشن چاہیے اور ایک ایڈمنسٹریشن چاہیے اور مینجمنٹ چاہیے. اس کے لیے کسی ایک موڈ کتابیں آپ نہیں ہو سکتے کہ بھی خاص موڈ ہے تو تبھی آپ نے لکھنا ہے. وہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. مثلا ناولز کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو بہاؤ میرا ایک ناول ہے, اور میرے لیے ابھی وہ پروفارما بھرا تو اس میں ایک خوشی کا ایک لمحہ تھا. تو میں یہ بھی لکھنا چاہتا تھا کہ جب BBC لنڈن نے اس کے اوپر ریویو کیا تو اس کو کمپیئر کیا گارسیا مارکیز کے ناول سے. تو بہاؤ میں نے کوئی 5-6 سال تحقیق کی اور 5-6 سال میں لکھا, اور ان 5-6 برسوں میں I was living with those characters. وہ مجھ پہ اتنے چھا گئے تھے کہ میں ان سے باہر نہیں نکل سکتا تھا. تو جس طرح شاعر کا آپ نے کہا کہ بے چینی ایک خاص لمحہ ہے یہاں سے یہاں کے, تو نثر نگار کے لیے وہ لمحہ جو ہے وہ سالوں پہ محیط ہوتا ہے, اور وہ ان تمام سالوں میں اگر اپنے آپ پہ کنٹرول رکھتا ہے اور اپنے آپ کو ودن پیرامیٹر آف دیٹ ناول وہ رکھتا ہے تو تبھی وہ ایک کامیاب ناول لکھ سکتا ہے. دوسری جو بات اس سے نکلتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ خاص ماحول چاہیے. آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ. میرا خیال ہے کہ اگر تخلیق کی آگ آپ کے اندر ہو تو وہ کہیں بھی شمع جلا سکتے ہیں اس کے ساتھ. اس کے لیے
یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک پہاڑی مقام ہو اور دھند ہو اور ٹھنڈی ہوا ہو، سارا کچھ ہو. میں نے اپنی بہت اچھی کتابیں انگلس میں اجنبی، نکلے تری تلاش میں، فاختہ، پکھیرو، یہ سب میں نے خانہ بدوش گوال منڈی میں میری دکان تھی، وہاں بیٹھ کر میں نے لکھی. جب آنے پا اور رولا شولا ریڑیاں لے آندا وہ بھی چل رہا ہے. اور میں آئی روٹ دوز بکس دیر. آپ گزشتہ 15 سال سے ٹاپ بیسٹ سیلر لسٹ میں ہیں. لسٹ میں نہیں ہوں. آئی ایم آن You are ٹاپ the top of the list. جی. How does it feel? نارمل. جب آپ نے شروع کیا تھا لکھنا تب تو یہ نہیں سوچا. نہیں, I never thought کہ بھی میری کوئی کتاب بندہ اتنا بیوقوف ہوگا وہ خریدے گا. خریدے گا، پہلے پڑھے گا پھر خریدے گا. وہ ایک فرینچ کوئی تھے، مجھے نام یاد نہیں ہے، مصور تھے، تو ان کی تمام تصویریں بک جاتی تھی. تو باقی لوگ بھی اتنے ہی اچھے تھے. تو انہوں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کی بک جاتی ہیں، ہم کو کم ہیں، ہم تو کئی آپ سے بہتر ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کریٹو ہو اور پھر خوش نصیب ہونا ہے نا. اگر کوئی شخص کریٹو ہو اور خوش نصیب ہو تو وہ اپنے حصے کے بیوقوف پیدا کر لیتا ہے. اب بیوقوف سے ہرگز مراد یہ نہیں ہے. بیوقوف سے مراد یہ ہے کہ کچھ ایسے ریڈرز آپ کو مل جاتے ہیں جن کی ٹیوننگ آپ کے اس ویو لینتھ میں مل جاتی ہے. اینڈ نو میٹر وٹ یو رائٹ، تو وہ اس کا انتظار کرتے ہیں، اگلی کتاب، اگلی کتاب. اینڈ آئی ایم لکی ان دیٹ ریسپیکٹ. آئی ایم ویری لکی. ذرا سا بتائیے کہ آپ کے لکھنے کا کیا ڈسپلن ہے؟ کوئی ہے کہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے میں جو نان سیریس چیزیں، پلیز ڈونٹ مائنڈ دیٹ. مثلاً میں اخبار جہاں میں کالم لکھتا ہوں ویکلی. کالم کو میں نان کریٹو سینس سمجھتا ہوں. ٹیلی ویژن کے پلیز کو میں یا سیریلز کو نان کریٹو سمجھتا ہوں، کیونکہ اس میں منشی گیری انوالو ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی کہاں شوٹ ہو سکتا ہے، کہاں نہیں ہو سکتا ہے، ایک کریکٹر بھاگ گیا اس کا وغیرہ. تو اٹس ناٹ ٹوٹلی کریٹو ایز سچ. ان کو تو میں دن کے وقت لکھتا ہوں. اچھا. لیکن اگر وہ کوئی ناول ہے، یہ سفرنامہ ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو میں رات کو 7 ساڑھے 7 بجے بیٹھتا ہوں، 3-4 گھنٹے لکھتا ہوں. اچھا. دیٹ از دا ڈسپلن دیٹ یو ہیو. مستنصر بھائی یہ بتائیے کہ ایز یو لک بیک، اگر آپ رائٹر نہ ہوتے، از دیر اینی ٹائم ان یور لائف دیٹ یو تھاٹ کہ شاید میں رائٹر نہ ہوتا؟ ہاں، میں ڈیفینیٹلی، وہ تو حادثاتی طور پہ، مطلب وہ میری کتاب ہٹ ہو گئی اور اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ اور بھی کتاب ہونی چاہیے. پھر میں نے ایک اور لکھی اور آہستہ آہستہ یہ سلسلہ جو لیکن آئی ووڈ ہیو بین ویری انسکسیسفل. میرا کاروبار تھا میرے والد صاحب کا، اگر اس کو میں کنٹینیو کرتا تو میرے خیال میں بہت ناکام کاروباری ہوتا. لٹریچر میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں وہ بہت کامیاب ہیں، میں اس میں بھی ناکام. تو اس کے علاوہ یہی ہوتا کہ بھئی اگر شروع سے کہ اگر میں رائٹر نہ ہوتا تو شاید میں کوئی کمپوزر ہوتا یا پینٹر ہوتا میں اسی قسم کی علاوہ. हमारा टीवी हम सब का है.